Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. علی ولیullah کی خاطر ماں دربار میں کھڑی رہی، بیٹی بازار میں کھڑی رہی، شیعہ ہو کے ماں بھی شیعہ باپ بھی شیعہ ہو، اور پھر کوئی بچہ ہم سے کہے کہ بتائیں علی ولیullah کہاں لکھا ہے؟ تیرے اندر جرت ہے تو تو حوالے لکھ، میں تجھے لکھواؤں۔ علی ولیullah حسن کے کفن پہ لکھا ہے، حسین کے کرتے پہ لکھا ہے، بطول کے پہلو پہ لکھا ہے، اکبر کے جگر پہ لکھا ہے، قاسم کی لاش کے ہر ٹکڑے پہ لکھا ہے، اصغر کے سوکھے ہوئے حلق پہ لکھا ہے، اون و محمد کے جنازوں پہ لکھا ہے، تو ہائے کہہ سکے تو کہنا زینب کی چادر پہ لکھا ہے، سکینہ کے رخساروں پہ لکھا ہے، سجاد کی فوش پہ لکھا ہے، بغداد کے پل پہ پڑے ہوئے جنازے پہ لکھا ہے، قم کی پہاڑیوں میں رونے والی سیدزادی کے برقعے پہ لکھا ہے۔ رول گئے سید علی ولیullah کی خاطر، نہ قبرستان ایک نہ وطن، زہرا کا کوئی بیٹا مدینے، کوئی کربلا، کوئی قاسمین، کوئی سامرے، کوئی مشہد، بیٹی اکیلی شام۔ ایک ولایت بچاتی بچاتی لاہور تک آ گئی۔ یہ سیدہ کا جو چمن اجڑا ہے، یہ جو کلیاں بکھر گئی ہیں کائنات میں، کبھی تنہا بیٹھ کے سوچنا یہ سید پوری دنیا میں اجڑ کے گئے کیوں؟ صرف تبلیغ ولایت علی کی۔ آج کوئی سید بھی ہو اپنے آپ کو اولاد زہرا بھی کہلوائے اور پھر علی کی ولایت پہ شک کرے، وہ اپنا شجرہ ضرور دیکھے۔ بطول کی اولاد ہو کے علی کی ولایت پہ شک نہ کرنا۔ سب سے پہلے مستور جو قتل ہوئی ہے علی کے لیے وہ زہرا۔ سیدوں کی نسبت ہے تو بی بی کی وجہ سے ہے نا، مردوں کے قتل برداشت ہو جاتے ہیں۔ میں دیکھوں گا کسی کی ماں کو کوئی مارے اور وہ کسی ڈیرے پہ بیٹھ کے صلح کر لے، باپ کا قتل بندے معاف کر سکتے ہیں، بھائی کا قتل بھول سکتے ہیں، ماں کا قتل بھی کبھی کسی نے معاف کیا۔ گھر آ کے مارا ہے مسلمانوں نے محمد کی بیٹی، دروازے پہ کھڑے ہو کے مارا ہے لوگوں نے رسول کی بیٹی، علی جیسے شہنشاہ کے سامنے مارا ہے۔ میں نے فضیلت پڑھی بی بی فضہ کی، تو مصیبت بی بی فضہ کی پڑھوں اور آپ کو سلام کروں۔ قیامت تک سید روتے رہے، بی بی فضہ تیرا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ بی بی کی قبر پہ سلام کے لیے جاؤ، زیارت کی کتاب اٹھاؤ، پہلا جملہ پڑھو، چیخ نکل جاتی ہے، لکھا السلام علیکہ یا ناصر آل محمد، اے آل محمد کی نصرت کرنے والی شہزادی، تجھ پہ ہمارا سلام۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شام کی گورنمنٹ شیعہ نہیں؟ اس نے بڑی کوشش کی ہے، عراق گورنمنٹ نے کوشش کی ہے فضہ کا روزہ بنے، جیسے عالیہ کا نوری محل ہے فضہ کا بھی محل بنے۔ قبرستان مسافرہ میں چھوٹی سی قبر ہے فضہ کی، جب بھی کوئی حکومت فضہ کا روزہ بنانے کو سوچتی ہے، کسی نہ کسی سید عالم دین کی خواب میں آ کے کہتی ہے میری قبر نہ بنانا، میں زہرا کی کنیز، جب تک میری شہزادی کی بقیہ میں قبر کچی ہے میری قبر نہ بنانا۔ جو قبروں میں بھی وفا کرے، ایسی وفادار کہاں سے ملے گی؟ ذاکرین پڑھ دیتے ہیں منبر سے کہ بیٹے شکار کے لیے آئے تھے، قبرستان میں ایک جنگل میں لاوارث جنازہ دیکھا۔ نہ، جن کی مائیں جنگلوں میں ہوں وہ بیٹے شکار کے لیے نہیں آتے۔ معتبر روایت کے جملے ہیں، مدینے گئے تھے سجاد کے پاس ماں کو واپس لینے کے لیے، مولا کی آواز ہے جن کی کنیزی میں ہے اسی کی قبر پہ بیٹھی ہے۔ بیٹے ڈھونڈتے ڈھونڈتے شام پہنچے، عالیہ کی قبر پہ بیٹھی تھی فضہ۔ 2 قبروں کی نوکری کی ہے، عالیہ کی قبر کی، معصومہ کی قبر کی۔ صبح سے لے کے شام تک عالیہ کی قبر پہ رہتی، مغربین کی نماز پڑھ کے عالیہ کی قبر کا بوسہ لے کے کہتی اب میں اس کی قبر پہ جا رہی ہوں جو اب بھی قبر میں سہمی ہوئی ہے۔
عالیہ کی قبر سے اٹھتی معصومہ کی قبر پہ آ جاتی. مولا حسین رونا قبول کرے. ان دو قبروں کے درمیان اتنا پیدل چلی ہے, رستہ بنا لیا ہے. رات سکینہ کی قبر پہ آ جاتی, قبر پہ منہ رکھ کے کہتی بتا کانوں کا خون بند ہوا ہے, بولو میرے مرشد کی بیٹی. بیٹے قبرستان میں پہنچے, عالیہ کی قبر پہ بیٹھی تھی. بڑے بیٹے نے آگے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا ماں تجھے لینے آئے. جو جملہ میں نے پڑھا میں پڑھ سکوں تو برداشت کر سکے. فضا رو کے کہتی ہاتھ ہٹا, مجھے ماں نہ کہے, تو ہماری ماں نہیں. رو کے کہتی مجھے سجاد ماں کہتا ہے, مجھے باکر ماں کہتا ہے, مجھے ماں نہ کہنا. چھوٹے بیٹے نے ایک لفظ کہا ہے, بی بی قبر پہ تڑپ گئی ہے. چھوٹے بیٹے نے کہا, یحییٰ نے کہا اماں ہمیں لوگ حبش کے تانے دیتے ہیں, تمہاری ماں کو شام میں لوگ مارتے رہے ہیں. اتنا کہنا تھا. رو کے کہتی ماں کے نام پہ غیرت آ گئی, تب کیوں نہیں آئے جب محمد کا بیٹا پیاسا مارا تھا. آ جاتے کربلا میں, میں بطول کے سامنے شرمندہ نہ ہوتی. خبردار چلے جاؤ واپس, میں نے نہیں جانا عالیہ کی قبر سے. ایک وفا کی مثال سناؤں اور اجازت لے لوں. 15 اذانیں سنی علی کی بیٹی نے شام کے بعد. کتابیں کہتی ہیں شہزادی فضا نے پاؤں نہیں بدلا. میری معصومہ کمر کے پیچھے کھڑی تھی, شہزادی نے پاؤں نہیں بدلا. جب فضا کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرخ ہوئی ہے نا, علی کی بیٹی بولی نہیں, کمر پہ سر مارا, اماں پاؤں بدل لے, اماں تیرے پاؤں کی تلیاں پھٹ گئی ہیں. جو فضا نے جواب دیا سید ہائے کہہ دینا. فضا رو کہی کیسے پاؤں اٹھاؤں, میں پاؤں اٹھاؤں, کسی شرابی کی نظر تیرے پاؤں پہ چلی جائے, میں قیامت والے دن زہرا کو جواب کیا دوں گی, فضا بھی زندہ رہی. آچھرو کمرہ, آچھرو کمرہ نہ میری شہزادی, میں پاؤں نہیں بدلوں. دیوار بن کے کھڑی رہی علی کی بیٹی کے ساتھ. میں غیر سید ہوں, مجھ سے عریاں مصحف نہیں پڑھا جاتا. کبھی کسی ذاکر پہ یہ کہہ کے اعتراض نہ کیا کرو کہ مصحف سخت پڑتا ہے. مصحف ہے ہی سخت. مصحف نرم ہوتا تو سجاد لہور ہوتے. ہاں حرمت کا خیال رکھا جائے, خاندان تطہیر کی توہین نہ ہو, ورنہ وہ مصیبت ہے کون سی جو سیدوں پہ نہیں آئی. میں ڈر رہا ہوں, میرے سامنے سید بیٹھے ہیں, میرے پیچھے سید بیٹھا ہے. میں ممبر کے غلاف پہ ہاتھ ڈال کے اپنی قوم کے سامنے غازی کے علم کی قسم دے دیتا ہوں. میں غلط پڑھوں, مجھے عباس قیامت والے دن معاف نہ کر. اتنی بڑی قسم تیرے آنسو کے لیے دی ہے. ہم صرف تمہیں اتنا سناتے ہیں, شام میں پتھروں کی بارش ہوئی ہے, رکھ میرے سر پہ قرآن, دے میرے ہاتھ میں غازی کا علم. شام کی کمینی عورتوں نے ابلتا ہوا پانی علی کی بیٹیوں پہ پھینکا ہے. جس کے ہاتھ میں برتن آیا اس نے برتن مارا ہے. سجاد کہتا بازار شام عبور کیا, دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہوئی علی کی بہویں. سجاد کہتا میں پہچان ہی نہیں سکا ان میں اکبر کی ماں کون ہے. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. پڑھا ہی نہیں گیا, نہیں پڑھا کسی نے بازار شام, نہیں سنا سکا کوئی بازار شام. کتنا ظلم ہوا علی کی بیٹیوں پہ شام. بس ایک منظر سنو اجازت دو, دربار میں پہنچ گئی. کاش میرے بس میں ہوتا میں یہ جملہ پڑھنے سے پہلے اپنی سانسیں ختم کرتا. میں یہ جملہ اپنی قوم کو سناتا ہی. جب دربار میں کھڑی ہوئی ہیں, دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہوئی شہزادیاں, یہ کمینہ تخت پہ تھا. اس کمینے کی آواز ہے, ان میں سے علی کی بیٹی کون. مجھے حسین کی قسم, میں نے سیدوں کے ڈر سے جملے بدل دیے. قریب ایک سپاہی کھڑا, اس نے کہا وہ سب سے آخر میں جو سفید سر والی ضعیفہ کھڑی ہے, اس کی کمر کے پیچھے کھڑی ہے علی کی بیٹی. اس نے کہا یہ ضعیفہ کون ہے. وہ کہنے لگا یہ ان کی کنیز ہے. تو یہ آگے کیوں کھڑی ہے. اس نے کہا یہ پورے رستے آگے کھڑی رہی. کیوں, کنیزیں تو پیچھے کھڑی ہوتی ہیں. اس نے کہا یہ پردہ بنا کے کھڑی ہے. کہنے لگا اسے کہے میرے دربار میں پردے کی ضرورت نہیں, اسے ہٹا. جب کہنا اسے ہٹا, جملہ
جگر پھٹ جائے. وہ ملون دے کے کہتا ہم نے اسے پورے رستے میں بڑا مارا ہے, اس نے پردہ نہیں چھوڑا, یہ نہیں ہٹ رہا. اس نے کہا میری آنکھوں کے سامنے اسے ہٹاؤ. کمینہ چلتا چلتا فضہ کے قریب آیا. اس نے آگے کہا ضعیفہ ہمارا حاکم کہہ رہا پردہ چھوڑ. فضہ نے یوں سر اٹھا کے کہا آج کے دن کے لیے محمد سے زندگی مانگی تھی, سانسیں خیرات میں مانگی تھی زہرا کے بابے سے, میں پردہ نہیں چھوڑوں گی. میں سیدوں کے سامنے ڈر گیا ہوں, میں لفظ تبدیل کرنے لگا. اس کے ہاتھ میں کوئی لوہے کا سامان تھا, اس نے فضہ کے سر پہ رکھا. فضہ کے چاندی جیسے بال یاقوت کی طرح سرخ ہوئے, فضہ کے بالوں میں لہو کی لکیر آئی. فضہ نے دربار میں دیکھا اس دربار میں کوئی حبش کا رہنے والا ہے. اتنا جملہ کہنا تھا 300 حبشیوں کی تلواریں نیاموں سے نکلی. بوڑھا حبشی کمر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا, فضہ کے قریب آ گیا. کہتان پورے دربار میں صرف حبش والوں کو کیوں بلایا؟ فضہ دیکھ دی کون ہے تمہارے ملک کا بادشاہ؟ کہنے لگا مر گیا. ایک اس کی بیٹی تھی مدینے والے سیدوں کی نوکری کرتی ہے. فضہ دیکھ دی اس دربار میں وہ میمونہ ہے, تو پہچان جائے گا. بوڑھے حبشی نے ساتھ والے حبشی سے تلوار کھائیں گے, کہتن نہ ہوتی میں سرتن سجدہ کرتا. تجھے نہیں پتا لوگ شراب پی رہے ہیں اور تو نے ہماری شہزادی کا نام لے لیا ہے. فضہ دیکھ دی مجھے پہچان, وہ میمونہ میں ہوں. رو کے کہنے لگا اگر تو ہی میمونہ کیوں چھوڑی سیدوں کی نوکری, کیوں آئی شرابی کے دربار میں؟ فضہ رو کے کہتی پردہ کر, اکیلی نہیں آئی, میرے پیچھے علی کی بیٹیاں کھڑی ہیں. اب میں جملہ پڑھوں گا کیسے سید برداشت کریں گے. حبشی نے اشارہ کیا, 300 حبشیوں نے یزید کے تخت کو گھیرے میں لیا. لے کر اترو بغیر تخت سے نیچے. تو نے ہر کسی کی بیٹی کو علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھا ہوا ہے. اتنا جملہ کہنا تھا. زینب رو کے کہتی غازی فضہ کے وارث آ گئے, زینب کا کوئی وارث. احسان جی علامہ آصف رضا علوی